بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سورہ اعلیٰ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلے حصے میں ہم نے تقریباً 10 آیات کا تذکرہ کیا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کی۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے اس میں اور پچھلے مضمون میں جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے اگر لوگوں کو نصیحت فائدہ مند ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ جن لوگوں کو مناسب سمجھیں یا جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے، آپ کو لگے کہ یہ لوگ آپ کی ہدایت سے، آپ کی نصیحت سے، آپ کے ذکر سے یہ لوگ جو ہے سمجھیں گے اور راہ ہدایت کو اختیار کریں گے، ان لوگوں کو آپ نصیحت کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نصیحت وہی لوگ قبول کریں گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، جن کے اندر اس بات کا ڈر ہوگا کہ ان کے سارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا، وہ دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے اس پر ان کا رزلٹ متعین ہوگا آخرت میں۔ تو اگر اس طرح کے جو لوگ ہوں گے تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ جیسا کہ جو ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں ہے کہ ذالک الکتاب، کہ ھدی للمتقین، وہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، جن کے اندر جو ہے تقویٰ ہو، جن کے اندر تڑپ ہو، جن کے اندر جستجو ہو، جن کے اندر جو ہے وہ شوق ہو، جن کے اندر جو ہے طلب ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، جاننے کی، ٹھیک ہے، جن کے اندر طلب ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جانیں، حقیقت تک پہنچیں، تو وہ لوگ جو ہے نصیحت لیتے ہیں، وہ لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے تذکرہ کر رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ تجنب یا تجنب کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص کسی چیز سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتا ہے، اس کو تجنب بولتے ہیں۔ الاشقا کا مطلب ہوتا ہے بدبخت کے معنی میں، یعنی کہ آپ کی نصیحت سے بدبخت ہی علیحدگی اختیار کریں گے، وہی لوگ آپ کی نصیحت سے بھاگیں گے، دوری اختیار کریں گے۔ تو یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور یہ لوگ جو ہوں گے وہ بڑی آگ میں داخل ہوں گے۔ یصلا کہتے ہیں داخل ہونا، انٹر کرنا، النار آگ، الکبریٰ بڑی آگ۔ بڑی آگ کا مطلب یہ ہو گیا جو بہت زیادہ دوری میں یا تو پھیلائی گئی ہوگی، اس کی سائز لمبی ہوگی، یا اس کی شدت بہت تیز ہوگی، تو اس کو بڑی آگ سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یا اس سے مراد جہنم کی جو ہے آگ ہے، جو دنیاوی آگ سے جو ہے وہ بڑی آگ ہے ہر چیز میں، تو اس میں وہ شخص داخل ہوگا جو نصیحت قبول نہیں۔ کون سی نصیحت ہے؟ یہ کیا ہے؟ نصیحت یہی ہے، اس میں جو بنیادی طور پر نصیحت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اللہ ایک ہے، یہ جو بنیادی نصیحتیں ہیں، جو ایمان کی جو ہے ایسنشیل چیزیں ہیں، وہ جو ہے اس میں شامل ہیں کہ اگر ان چیزوں کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان چیزوں کی نصیحت وہ نہیں لیتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ باقی اگر وہ جو فروعیات ہیں، جو جزئیات ہیں، جو ایک سمجھ لیجئے جو فرائض سے ہٹ کے ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں اگر وہ اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی جو ہے کبھی کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، تو ان کے لیے الگ مسئلہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو اسے، لیکن اس کو سزا دی جائے گی، سزا دینے کے بعد اس کو جو ہے جنت دے دی جائے گی، کیونکہ وہ مومن ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہے وہ شخص۔ یہاں قد لگا دیا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تاکید، تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بارے میں
پوری یقین کے ساتھ بات کہی جائے اس کو کہا جا رہا ہے کہ قد افلح. افلح کامیاب ہونا. قد افلح وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ کا مطلب کیا ہوا؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، بری عادتوں سے جس نے پاک کیا، دل کو شرک کی آلودگی سے پاک کیا، تو وہ شخص جو ہے وہ تزکیہ کرنے والا ہوا. تو جو شخص جو ہے تزکیہ کرے گا، دل کی صفائی کرے گا، دل کو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے جو ہے پاک کرے گا، دل کو کسی بھی طرح کے جو ہے شرکیہ جو ہے کام سے جو ہے وہ شرکیہ کام، شرکیہ اوہام، شرکیہ خرافات سے پاک جو شخص کرے گا وہ شخص کامیاب ہوگا. کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کامیاب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کامیابی کے بارے میں تو وہ بنیادی طور پر وہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کی ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، لیکن جو کامیابی ہے وہ آخرت کی اصل کامیابی ہے. تو اس لیے یہاں پر کامیابی سے مراد یہ ہے اخروی کامیابی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی وہ شخص جو ہے تزکیہ کرتا ہے اور اپنے رب کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. یاد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ دل میں خیال لانا، اللہ تعالیٰ کا دل میں خیال لانا، ایک چیز یہ ہو گئی. وہ تقوی کی شکل میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنا، یعنی آپ تسبیح پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تحمید کریں، آپ جو ہے مختلف قسم کی دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے، تو وہ ذکر میں شامل ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ذکر جو ہے، ذکر کے بعد فصلہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یعنی کہ وہ اپنے رب کا نام لے، ساتھ ساتھ میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ لیکن جو انسانی فطرت، انسانی جو عادت ہے، جو انسانوں کا جو مزاج بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. آثر یؤثر کہتے ہیں کسی چیز کو ترجیح دینا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے توثیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں. الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی زندگی، یعنی لیکن تم لوگ ایسے ہو کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر پریفر کرتے ہو، اس پر ترجیح دیتے ہو. ترجیح دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک، آپ کی نگاہوں میں دنیاوی جو زندگی ہے اس کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس زیادہ ہے بالمقابل آخرت کی زندگی کے. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگلی آیت میں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہی خیر والی ہے، بہتر زندگی ہے، اور وہی باقی رہنے والی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کیسے خیر والی ہے؟ کیوں خیر والی ہے؟ اس لیے خیر والی ہے کہ اس میں جو آسائشیں ہیں، اس میں جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں، وہ آسائشیں اس دنیاوی زندگی میں اس کا ہم جو ہے امیجن بھی نہیں کر سکتے، اس کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے، ذہن میں نہیں لا سکتے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آخرت کی جو زندگی کتنی زیادہ جو ہے اچھی ہے اور کتنی زیادہ جو ہے آسائشوں والی ہے. اور جو ہے وہ زندگی وہ دائمی بھی ہے، ابدی بھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے. اس لیے ہمیں اس کا خیال زیادہ کرنا چاہیے. پھر کہا گیا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہی بات جو ہے پہلی کتابوں میں بھی ہے. یعنی یہی بات جو ہے کہ آپ اپنے رب کا تذکرہ کیجئے، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے آپ نصیحت حاصل کیجئے، آپ تزکیہ کیجئے، ٹھیک ہے، آپ نماز و روزہ کیجئے، آپ کامیاب ہوں گے. یہی بات وہاں پہ بھی کہی جاتی تھی، پہلے کے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات کہی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ میں کوئی بالکل ایک نئی بات نہیں تم کو بتا رہا ہوں کہ جو تم کو عجیب و غریب لگ رہی ہے، بلکہ یہ بات جو بنیادی بات ہے اسلام کی، یہ بات ہر نبی نے ہر دور میں بتایا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہوا اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اب ہم جو ہے اس صورت کے ذریعے
جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بہت پسند فرماتے تھے، اور اتنا پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اور سورہ غاشیہ کو دونوں کو جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس سورت کی کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سورت کتنی زیادہ پسند تھی کہ آپ اس کو جو ہے جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے تو ہم اس سورت کو جو ہے اس سورت کا خیال کریں اور اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو ہمیں اس سورت کے ذریعے سبق ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اخروی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یعنی دنیاوی جو کامیابی جس کے پیچھے ہم دیوانہ رہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں وہ زندگی بہت ہی کم وقت کی ہوتی ہے، آزمائش کی ہوتی ہے۔ ہمیں جو ہے اس کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ ہماری جو اخروی زندگی ہے، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہاں کامیاب ہونا، اسے ہم بھول جائیں۔ تو ہمیشہ ہمیں اخروی فلاح، اخروی کامیابی، اخروی سکسیز کو ہمیشہ ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس کامیابی کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے شرک سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر طرح کی مشارکت سے آپ پاک رکھیں، اس کا نام جو ہے عزت کے ساتھ لیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دل کا تزکیہ کریں، یعنی اپنے دل کی صفائی کریں۔ وہ صفائی کس طریقے سے ہوگی؟ وہ صفائی اس طریقے سے ہوگی کہ آپ اپنے دل سے بغض کو، حسد کو، کینے کو اور جو بھی برائیاں اس قسم کی ہے اس سے آپ الگ کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا۔ جب آپ ذکر کریں گے، اپنی مشغولیت جو ہے قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے کریں گے تو اس کے ذریعے آپ کے دل کی صفائی ہوتی رہے گی اور جو دل کا زنگ ہے وہ دور ہوتا رہے گا۔ اور پھر نماز پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کامیابی کی راہ پر چلے جائیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔